السلام علیکم۔ یہ دیکھیے، یہ ایک ڈھولکی کا مرید ہے۔ اوقات دیکھو، 21 گھنٹے کے بعد 13 لائک، 2 کمنٹ، 1 شیئر۔ یہ میرے گھر کے سامنے جلسہ کریں گے۔ ان کو شاید پتہ نہیں، میں کچر پٹی میں، سلم میں، جھوپڑ پٹی میں نہیں رہتا ہوں، ایک پوش ایریے میں رہتا ہوں جہاں کوالیفائڈ لوگ رہتے ہیں، جہاں کسی بھی مذہب، مسلک، سمپردائے کا جلسہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ جلسہ کریں گے۔ واقعی میں ان کو جلسہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ جلسہ کریں گے تو میں مان جاؤں گا کہ یہ مرد کے پوت ہیں۔ یہ جلسہ کریں، انشاءاللہ اس جلسے میں ایک ڈھولکی پر 1000 رضوی رہیں گے۔ انشاءاللہ ایک ڈھولکی پہ 1000 رضوی اعلان کر کے کر دیں، اور انشاءاللہ صرف بستی بستی، قریہ قریہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ کے نعرے لگیں گے انشاءاللہ، اور پھر ان کو پتہ چلے گا ان کی اوقات کیا ہے۔ اصل میں آج مسئلہ یوں ہوا کہ ایک نام نہاد رضوی جو اپنے آپ کو رضوی کہتا ہے اور بیٹھتا اٹھتا ڈھولکیوں میں ہے، ان کی دلالی کرتا ہے، ان کا کھاتا پیتا ہے، ان کی چاٹتا ہے، اس نے میرے تعلق سے کہیں سامنے میسج وغیرہ کیا اور کسی ہجڑے کے بدن پر میرا چہرہ لگایا یا کچھ ایسا ویڈیو ایڈٹ کیا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، فوٹو شاپ وغیرہ کچھ کر کے بھیجا۔ تو سامنے والے نے اس سے کہا کہ وہ عالم دین ہے، مفتی ہیں، تو کیوں ان کے شان میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ تو اور مزید گالی گلوچ کیا۔ تو وہ میسیجز میرے پاس آئے، تو میں نے اپنے محلے کے چند لڑکوں کو کہا کہ وہ فلاں جگہ کام کرتا، وہاں جاؤ آپ لوگ اور اس کو سمجھاؤ اس طرح کی حرکتیں نہ کرے۔ یہ پورا واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب ہمارے بچے وہاں پہنچے اور اس کو بٹھا کر میرے بلڈنگ کے گیٹ تک لے کر آئے تو اس کے پیچھے 4 5 ڈھولکی بھی آئے، تو ہمارے لڑکوں نے اس کو مارا تو اس میں محلے کے چند دیوبندی چھڑانے کے لیے آئے، تو اس میں سے کسی دیوبندی کو ہاتھ لگ گیا، تو وہ 50 60 اٹھ کر آئے اور ان ہمارے 2 4 بچوں کو انہوں نے غفلت میں مارا۔ میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، مجھے اس واقعے کا علم نہیں تھا۔ پھر بچے جب میرے پاس آئے تو میں نے اس وقت گروپ میں میسج کیا، چینل میں کیا نا، کہ سب میرے گھر کے پاس جمع ہو جائیں۔ الحمدللہ آدھے گھنٹے میں 150 سے 200 لوگوں کا چم غفیر جمع ہوا۔ پھر دیوبندی بھی بھاگے، ڈھولکی بھی بھاگے، سب بھاگے، کوئی نہیں رہا۔ پھر میں یہ پورا قافلہ لے کر اس جگہ گیا جہاں وہ کام کرتا تھا۔ میں نے کہا یا تو اس سے معافی منگواؤ یا اس کو کام پہ سے نکالو، اور یقین جانیے کہ اس بدبخت ازلی کو میں اللہ کو سمیع و بصیر جان کر کہہ رہا ہوں، میں نے کئی مرتبہ اپنے ذاتی جیب خرچ سے اس کو پیسے دیے، اپنے تقریر کے نذرانے سے پیسے دیے، گھر کا راشن پانی لائسنس کے لیے پیسہ کئی مرتبہ دیا کہ چلو حضرت کا مرید ہے، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تو ڈھولکیوں کا دلال ہے۔ پھر آگے کرلا میں ایک جگہ ہے، ابھی تو اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، موقع آنے پہ اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا، جہاں باغیان تاج الشریعہ کا ٹولہ بیٹھتا ہے۔ میں سارے لوگوں کو لے کر وہاں پہنچا تو وہ سارے کے سارے وہاں غائب تھے۔ ایک تھا سنجیدہ مزاج کا تھا، اس نے مجھ سے کوئی گستاخی نہیں کی، بس یہی کہا حضرت آپ بڑے ہیں تو آپ بڑوں سے بات کیجئے۔ تو میں نے کہا بھائی بڑے بات کریں نا، تو پھر یہ اس طرح کی میسج بازی، گالی گلوچ کیا ہونے والا اس سے؟ تو الحمدللہ وہاں بھی حضور تاج الشریعہ کے نعرے لگے اور ہم لوگ وہاں سے بخیر و عافیت آ گئے۔ میں خیر سے گھر پہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل میں میرے چینل میں میسج ڈالنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاس کسی کا کانٹیکٹ نمبر ہے نہیں، اور چینل میں کرلا، قرب و جوار، گوونڈی، چیمبور، اندھیری، دھاراوی، ساکی ناکا، 3 نمبر کھاڑی، 3 نمبر کھاڑی، آس پاس 3 نمبر کھاڑی، آس پاس کے سبھی لوگ جوائن ہیں۔ تو جیسے میں نے میسج ڈالا لگ بھگ 150 سے 200 لوگ بائک کار لے کے لوگ فٹافٹ پہنچے یہاں پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ اچھے سے سمجھ گئے کہ اب ہم اگر ایسی غلطی کریں گے تو اپنے ہاتھ پیر پہ سلامت نہیں رہیں گے۔ میں کسی کو بھی وائلنس کی، جھگڑے کی، مار پیٹ کی اجازت نہیں دیتا ہوں، بدماشوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ تو میں نے اس لیے لوگوں کو بلایا تھا۔ ہم نے اپنی طرف سے نہ کسی کو مارا نہ کسی کو پیٹا میری موجودگی میں، نہ میں نے کسی پہ زیادتی کی۔ اور بچوں نے جو پہلے اس بدبخت کو مارا تھا، خبیث کو، میں اس کا نمبر بھی عام کر سکتا ہوں، لیکن پھر وہ اسے اتنے فون آئیں گے کہ وہ فون کا استعمال ہی بھول جائے گا۔ اگر اس کے بعد وہ ایسی غلطی کرتا ہے تو ضرور میں اس پہ قانونی کارروائی بھی کروں گا۔ بھائی میں نے آپ کے بڑوں کو چیلنج مناظرہ دیا ہے، تو تم ایک چوزا اٹھا کر لے کر آ گئے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا،
جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، دیکھ دیکھ کر پڑھتا ہے، رٹو طوطا، جسے مناظرہ اور اصول مناظرہ، آداب مناظرہ، متعلقات مناظرہ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ چیلنج مناظرہ کے لیٹر میں ساری شرائط مناظرہ کی بھرمار کر دی، اس کی دھجیاں ہم نے لائیو میں آ کے اڑائی۔ اب یہ ہم کو دھمکی دے رہے میرے گھر کے سامنے جلسہ کریں گے۔ ان کی ماؤں نے چنا نہیں کہ جلسہ کر کے بتا دیں، اور کر دیں، اعلان کر کے کر دیں۔ اب کہیں کسی کوپچے میں آ کر بیٹھ کر ویڈیو بنا کے ڈالے تو اسے میرے گھر کے سامنے نہیں کہا جائے گا، کر کے بتا دیں انشاءاللہ۔ پھر جب میں رضویوں سے اپیل کروں گا کہ اٹھ کر آؤ ان کے جلسے کو کامیاب کرنے، پھر یہ دیکھیں گے ان کا جلسہ کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ یہ ایسے 2 ٹکے کے لوگ ہیں۔ کل سرکار محدث کبیر دامت برکاتہم نے ایک بات کہی کہ نام محمد کی عدد کے مطابق میری عمر ہو گئی، کہ کیا پتہ مجھے کب میرے رب کا بلاوا آ جائے، میں انتقال کر جاؤں۔ اس پر یہ خوشیاں منا رہے ہیں حرام خور، یہ لڈو بانٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نام مولا علی 110 کے مطابق میرے سرکار محدث کبیر کو اللہ عمر عطا کرے، اور وہ ان کے سینوں پہ مونگ ڈلتے رہیں۔ اب تو چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے، چاروں طرف سے دھتکارے جا رہے ہیں، پھٹکارے جا رہے ہیں، لعنتوں کی توق ان کے گلے میں پڑ رہی، مگر عقلیں ٹھکانے نہیں آ رہی۔ میں نے چیلنج مناظرہ دیا ہے، جن کو دیا ہے وہ قبول کریں، یا ان کا معزون میرے سامنے آئے اور متنازع فی مسائل پر ہم سے بات کرے، بات ختم۔ وائلنس کرنا چاہوں گے تو پھر الحمدللہ ہمارے پاس تعداد کی کمی نہیں ہے، اور قانونی راستے بھی ہم اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسری بات، جو لوگ کرلا کے ہیں میرے آس پاس کے، وہ عدنان حنفی سے کانٹیکٹ کریں۔ کبھی ایسی صورت آتی ہے تو میں چینل میں میسج نہیں ڈالوں گا، عدنان سے کہوں گا وہ ایک گروپ بنائے گا کرلا آس پاس ممبئی کے جو ممبرز ہیں، ایک میسج کرے گا، آپ حضرات میرے گھر پر پہنچ جایا کریں، تاکہ مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہو یا کورٹ کچہری جانا ہو تو آپ حضرات کے جلوس کی شکل میں وہاں تک پہنچوں۔ بہرحال سب خیر ہے، سب عافیت سے ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، اور انشاءاللہ پرسوں میری روانگی ہے تقریر کے سلسلے میں۔ آپ حضرات دعا کرتے رہیں۔